السلام علیکم دوستو کہا گیا ہے کہ بنی اسرائیل کے زمانے میں ایک ظالم بادشاہ تھا۔ وہ اپنے کو خدا کا دعویٰ کرتا تھا اور سب اسی کو خدا مانتے تھے۔ اس کے دربار میں ایک جادوگر تھا جو بہت ضعیف ہو چکا تھا۔ اس جادوگر نے بادشاہ سے کہا، میں بہت عمر دراز ہو چکا ہوں، ایسا کرو کہ کوئی ایک لڑکا منتخب کرو جس کو میں اپنی جادو سکھا دوں۔ بادشاہ نے ایک کمسن لڑکے کو منتخب کیا اور کہا کہ تم اس لڑکے کو جادو سکھا دو۔ وہ لڑکا پہلے روز اس جادوگر سے پوچھا، تم مجھے جادو کیوں سکھا رہے ہو؟ جادوگر نے کہا، میرے بعد تم ہی میرے جادو کو آگے تک لے جاؤ گے اور بادشاہ کو ہر ایک چیز کے بارے میں آگاہ کرو گے جیسے میں کرتے آ رہا ہوں۔ لڑکا بولا، ٹھیک ہے، اور صبح کو جادو سیکھنے کو آنے لگا۔ لڑکا جس راستے سے آتا تھا اس راستے پر ایک جھوپڑا تھا، اس میں ایک نصرانی پادری رہتا تھا۔ لڑکا وہاں سے گزرتا تو اس وقت نصرانی پادری انجیل کی تلاوت کرتا رہتا تھا۔ وہ لڑکا وہیں رک کر انجیل کی تلاوت سنتا رہتا تھا۔ ایک روز اس لڑکے نے پادری کے جھوپڑی میں جا کر غور سے سننے لگا۔ پادری اسے دیکھ کر اپنے پاس بلایا اور پوچھا، تم کیا کرتے ہو؟ اس لڑکے نے بتایا کہ میں بادشاہ کے محل میں جادو سیکھتا ہوں۔ اس پادری نے اس لڑکے کو کچھ دین کی باتیں بتائیں جو کہ لڑکے کو بہت پسند آئی، اور آتے جاتے وقت وہ لڑکا پادری سے دین کی باتیں بھی سیکھتا رہا۔ اس کے بارے میں کسی کو کوئی بات نہیں بتائی۔ ایک روز جس راستے سے وہ آتا تھا اس راستے پر ایک بہت بڑا سانپ بیٹھ گیا، جس کی وجہ سے اس کے طرف آنے والے آدمی ادھر کے ادھر اور ادھر کے ادھر ہی رک گئے۔ لڑکا کو جب یہ معلوم ہوا تو اس نے ایک پتھر اٹھا کر یہ بول کر اس سانپ کو مارا کہ اگر اس جادوگر اور بادشاہ خدا ہے تو اس پتھر سے یہ سانپ مر جائے، لیکن اس سے کچھ بھی نہیں ہوا بلکہ سانپ اور بھی غصہ میں ہو گیا۔ اس کے بعد ایک اور پتھر اٹھایا اور یہ بول کر پھینکا کہ اگر اس پادری کا خدا سچا ہے تو اس پتھر سے سانپ مر جائے۔ وہ پتھر سانپ کو لگتے ہی سانپ مر گیا۔ اس کے بعد سب لڑکے کی کرامات دیکھ لیا۔ سب کو معلوم ہو گیا کہ بادشاہ اور جادوگر جھوٹا ہے۔ یہ خبر آگ کی طرح پھیل گئی۔ بادشاہ کو جب معلوم ہوا اس نے سب سے پہلے اس پادری کو قتل کر دیا۔ اس کے بعد لڑکے کو کہا کہ اس کو آگ میں ڈال دو۔ جب لڑکے کو آگ میں ڈالا گیا تو آگ لڑکے کو کوئی اثر نہیں کیا۔ اس کے بعد کہا کہ اس لڑکے کو جنگل میں چھوڑ آؤ تاکہ کوئی جانور کھا جائے، لیکن پھر بھی جنگل سے وہ لڑکا بچ کر آ گیا۔ پھر بادشاہ نے حکم دیا کہ اس لڑکے کو پہاڑی سے پھینک دو۔ پہاڑی سے جب پھینکنے کو گئے تو ایسی ہوا چلی کہ سب کے سب بھاگ کھڑے ہوئے۔ لڑکا صحیح سالم بادشاہ کے دربار میں حاضر ہوا اور بولا، تم مجھے نہیں مار سکتے جب تک میں نہ چاہوں۔ اگر تم مارنا چاہتے ہو تو ایک میدان میں سب لوگوں کو جمع کرو اور کہو کہ میں اس لڑکے کو اس کے خدا کے نام سے مارتا ہوں اور مجھ پر تیر چلاؤ تو میں مر جاؤں گا۔ لڑکا یہ خیال تھا کہ جب بادشاہ اپنے زبان سے میرے خدا کا نام لے کر مارے گا اور سب سنیں گے تو بہت لوگ میرے مرنے سے ایمان لے آئیں گے، اور بادشاہ خوش ہو گیا کہ لڑکا اپنے مرنے کا طریقہ خود بتا دیا ہے۔ اور اس کے بعد کہنے کے مطابق ایک بڑے میدان میں لاکھوں لوگوں کو جمع کیا اور لڑکے کو ایک جگہ پر باندھ دیا اور تیر اٹھا کر کہا کہ میں اس لڑکے کو مارتا ہوں اس کے خدا کے نام پر، اور تیر چلایا۔ جیسے ہی تیر لگا لڑکے کو لگا، لڑکا مر گیا۔ دیکھنے والوں میں سب کے سب اس لڑکے کے خدا پر یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خدا پر ایمان لے آئے۔ بادشاہ یہ دیکھ کر آگ ببولا ہوا اور لوگوں کو قتل کرنے لگا۔ جتنے لوگوں کو وہ قتل کرتا تھا اور لوگ ایمان لے آتے تھے۔ اس کے بعد وہ بادشاہ غصے میں پاگل ہو گیا اور مر گیا۔